سنیے مولا متقیان کیا فرماتے، کہتے مولا فرماتے کہ من قالا، جس شخص نے کہا، کب کہا، عند دخول المقابر، یہ مقبرہ کی جمع عربی میں ہے مقابر، مقبرہ اس کی جمع ہے مقابر. اگر کوئی شخص جب مقابر میں داخل ہو رہا ہے، یعنی قبرستان میں جب جا رہا ہے، انٹرنس کے وقت، پہنچتے وقت جیسے قبرستان کے قریب پہنچا، کیا کہے مولا فرماتے ہیں کیا کہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ مرد مومن، یہ شخص جو مقابر میں داخل ہو رہا ہے، انٹرنس بالکل قریب آ گیا، اب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی آپ نے پڑھا، معصوم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کتب اللہ لہ عبادت 50 سنہ. اس شخص نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، مگر 50 سال کی عبادت کو اس کے اکاؤنٹ میں خدا پہنچا دیتا ہے، یعنی نوٹ کروا دیتا ہے کہ اس شخص نے 50 سال کی عبادت کی. What does it mean؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، لندن میں ہیں، انگلینڈ میں کسی منطقے میں کسی جگہ پر ہیں، آپ نے کہا کہ آج ہم چلتے ہیں کسی مومن کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان چلتے ہیں، مقبرہ چلتے ہیں، اس لیے کہ we have to departure، ہمیں سب کو جانا ہے اور ہمیں قبرستان جانا ہے، کیونکہ قبرستان میں ہی ہمیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر برزخ کے تمام حالات ہیں اور پھر محشر. اب یہاں پر آپ غور فرما لیں کہ اگر کسی شخص نے قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوتے وقت یہ پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 50 سال کی عبادت کو اس کے اکاؤنٹ میں نوٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ومحا، محا عربی میں کہتے ہیں مٹا دینا، ومحا عنہ وعن ابیہ اللہ اکبر وامہ ذنوب 50 سنہ. یہ شخص، اس نے صرف انٹرنس پہ جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 50 سال کی عبادت اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے گی. کتنا ثواب ہے! تو وی ہیو ٹو گو، ہمیں جانا چاہیے قبرستان، ہم کہاں کھوئے ہوئے. 50 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی، ومحا عنہ، اور مٹا دیا جائے گا. کیا مٹا دیا جائے گا؟ وعن ابی، اس کے تمام گناہوں کو، اس کے والد کے گناہوں کو، اس کی والدہ کے گناہوں کو، ذنوب 50 سنہ، اگر 50 سال کے بھی گناہ ہیں تو ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، ریموو کر دیے جائیں گے. ملک کو حکم ہوگا اس کے گناہ کو ہٹا دو، ختم کر دو. کیوں؟ وائی؟ بیکاز ہی گون ٹو وزٹ دا قبرستان. یہ قبرستان گیا اور اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا یہ فائدہ ہے. لہذا قبرستان جانا چاہیے، مسلسل جانا چاہیے، اور جا کر خود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے انسان، اور جو قبر میں افراد سو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث اور پیش کر دوں وقت سے آپ کے پاس. غور کریں مومنین، ناظرین، سامعین، قبرستان ہمیں جانا چاہیے. اچھا، قبرستان جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اور جب موت کو یاد کرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا. He doesn't want to do any sin. پھر اسے گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ نہیں کرتا. سوچتا یہ جہاں یہ سب سو رہے ہیں، also I have to come here، ہمیں یہاں آنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں بھی آنا چاہیں تو ہمیں لے جایا جائے گا. یہاں پر ہمیں لوگ لے کر آئیں گے، ملک الموت ہمیں یہاں تک گھسیٹ کر لائیں گے. تو انسان موت کو یاد کرتا، پھر گناہ نہیں کرتا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں ہے، پھر وہ بیک بائٹنگ نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، جیلسی نہیں کرتا. اس لیے قبرستان جانا بہت ثواب ہے. اب سنیے حدیث، غور کیجئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے سلطان، سید الانبیاء، زبدۃ الانبیاء، وارث شریعت، ارشاد فرماتے ہیں من قرأ، اگر کسی نے پڑھا، کیا پڑھا پیغمبر کا، آیتن من کتاب اللہ، ایک آیت پڑھی، صرف کسی نے صرف ایک آیت پڑھی، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. کہاں پڑھی؟ فی مقبرۃ من مقابر المسلمین، قبرستان میں پہنچا اور پہنچ کر صرف ایک آیت پڑھی. کہاں پڑھی؟ مسلمین کے مقبرے میں، یعنی قبرستان میں پڑھی. اللہ اکبر. تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اس شخص نے ایک آیت کو پڑھی، آواز دی پیغمبر نے، میں وارث شریعت ہوں نا، میں وارث دین ہوں، بتاتا ہوں ثواب. کہتے ہیں اعطاہ اللہ، اللہ اسے عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ ثواب 70 نبیہ، 70 نبیوں کا ثواب اس شخص کو عطا کرے گا. ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانا بہت اسینشل ہے، بہت ضروری ہے. وی مسٹ گو ٹو دا قبرستان، ہمیں جانا چاہیے، زندگی میں قبرستان جانا چاہیے.